سو اگر آپ 1.5 لیٹر پانی پیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کی عمر کم ہے تو ہو سکتا ہے 2 یا 3 بار آپ کو پیشاب کرنا پڑے. اگر آپ 1.5 لیٹر پانی پیتے ہیں، جب مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ ہم سوال ضرور پوچھتے ہیں کہ پہلی obviously سوال ہوتا ہے کہ پانی کتنا پیتے ہیں، پھر ہوتا ہے کہ جی پیشاب کتنی بار کرتے ہیں. تو وہ ایک ریشو ہوتا ہے کہ اگر آپ فرض کریں 1.5 لیٹر پانی پیتے ہیں تو عمر کے حساب سے آپ کو اتنی بار پیشاب کرنا چاہیے. اب ہمارے پاس خواتین ینگ لڑکیاں آتی ہیں کہ فرض کریں کہ وہ 6 گلاس پانی پیتی ہیں تو وہ 10-15 مرتبہ جا رہی ہیں. That's not normal. آپ ہمیں بتائیں گے کہ جی کیا میم؟ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس اس وقت 3-4 مریض ایسے ہیں جن کا علاج ہو رہا ہے، خواتین ہیں mid-20s میں جنہیں یہ پرابلم ہے. تو یہ تکلیف صرف بچوں تک محدود نہیں ہوتی. اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ جب جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ مثانہ جو ہے جب بھر جاتا ہے تو مثانہ جو ہے پھر میسج بھیجتا ہے دماغ کو کہ اب اسے خالی کرو، ٹھیک ہے. اب بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی عمر کی وجہ سے یہ جو میسج ہے یہ دماغ تک نہیں پہنچتا، تو وہ بغیر اجازت کے وہ جو مسل ہے آپ کا جو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے اور پیشاب جو وہ نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے. اب اس کے علاوہ جو ہے اگر کئی کیسز میں ہوتا ہے کہ جو مثانے کا سائز ہے وہ اگر چھوٹا ہو، اگر آپ کو بہت عرصے سے قبض ہے اس کی وجہ سے فرق پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو بچے سویٹس وغیرہ کھاتے ہیں ان میں جو آرٹیفیشل سویٹنر ہوتا ہے، آرٹیفیشل جو کیا کہتے ہیں کلرنگ ہوتی ہے، چاکلیٹ ہے، سٹرس فروٹس ہیں جیسے اورنجز وغیرہ، کنو وغیرہ، ان چیزوں سے بھی فرق پڑ سکتا ہے. تو یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر کام رکھیں تو اس سے جو فرق پڑ سکتا ہے. یہ تو آپ نے وہ چیزیں بتائیں، پریکاشن بتا دی کہ اس سے فرق پڑ سکتا ہے. لیکن جو والدین آلریڈی جن کے بچے آپ بیماری ہم اس کو کہیں گے بیماری کے شکار ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے ان کو؟ جی اس میں 3-4 چیزیں ہیں جو کہ یہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ بستر پہ پیشاب کر رہا ہے تو میں پہلے مشورہ یہ دیتا ہوں کہ شام کا کھانا 6 بجے تک آپ کھا لیں، کھلا دیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہر آدھے گھنٹے 40 منٹ کے بعد جو ہے بچے کو جو ہے پیشاب کروائیں. That's the second thing, ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر یعنی کہ 2 گھنٹے سونے سے پہلے کسی قسم کا مشروب جو ہے وہ نہ دے، کوئی لکوڈ جو ہے بالکل نہ دے، ٹھیک ہے. اب وہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا میسج جو دماغ کو جاتا ہے کہ اسے خالی کرو، اگر وہ میسج نہیں پہنچ رہا تو پیشاب جو وہ خارج ہو رہا ہے. تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کنڈیشننگ کرنی پڑتی ہے. یعنی کہ جب بچے کو آپ پیشاب فرض کریں اب آپ بچہ اگر 9 بجے بیڈ پہ گیا ہے، آپ 11 بجے جاتے ہیں تو بچے کو پیشاب کروانا ہے آپ نے، تو بچے کو کئی ماں باپ جو ہے اٹھا کے باتھ روم لے جاتے ہیں، گود میں اٹھا کے لے جاتے ہیں، بچہ بھی سویا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ ٹوٹلی غلط ہے. بچے کو آپ بے شک 2-4 منٹ 5 منٹ اسپینڈ کریں، اسے جگا لیں اور اسے چلا کے لے کے جائیں. آپ وہ جب تھوڑا سا جاگے گا چلے گا تو پھر اسے وہ جو حاجت محسوس ہوگی جو کہ دن کے دوران محسوس ہوتی ہے کہ مثانہ بھرا ہوا ہے، دین اسے وہ جو لنک ہے وہ اسٹیبلش ہوگا. تو بچے کو چلا کے جو ہے باتھ روم لے کے جائیں پیشاب کروانے کے لیے. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ اگین آپ کوشش کریں کہ تھوڑی سی لائٹ جو ہے روشنی ہونی چاہیے اس کے کمرے میں، تاکہ اگر وہ خود اٹھ کے پیشاب کرنا چاہے تو اندھیرے کی وجہ سے ڈر کے جو ہے وہ نہ اٹھے، وہیں پہ کر دے. تھوڑی سی روشنی ہونی چاہیے وہ تاکہ اگر وہ خود جانا چاہے تو وہ جا سکے. تو یہ چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ شام کا کھانا جو ہے وہ جلدی کھائیں، سونے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے کوئی مشروب وغیرہ جو ہے کوئی لکوڈ وغیرہ نہ دے. ہر آدھے گھنٹے 40 منٹ کے بعد جو ہے بچے کو پیشاب کروائیں سوتے وقت تک، ٹھیک ہے. اور جب بچہ جو بیڈ پہ چلا جائے تو کوشش کرے کہ بچے کو چلا کے جو ہے باتھ روم تک لے کے جائیں تاکہ اسے احساس ہو کہ جو مثانہ ہے وہ بھرا ہوا ہے اور یہ کیفیت ہے کہ مجھے خارج کرنا ہے پیشاب. اور تیسری چیز ہے کہ روشنی تو اس کے کمرے میں تھوڑی بہت ہونی چاہیے. اس کے علاوہ الارمز ہیں، ویریس ادر تھنگس ہیں، گیجٹس وغیرہ ہیں جو کہ استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سب سے بیسک چیزیں جو کہ آپ کو کرنی چاہیے. بات اسی کنیکشن کی ہو رہی ہے ناظرین کہ اب بچے کو آپ نے ویسے ہی اسٹیمولیٹ کرنا ہے کہ اس کا جو ایون اس کی جب ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے پیشاب کی، تو آپ اس کو یہ نہیں کہ جیسے بالکل صحیح کہا حکیم صاحب نے کہ محبت اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن بچے کی صحت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو آپ اس کے ساتھ وہی کام کریں جیسے آپ کو حکمہ کہتے ہیں، کیونکہ جب آپ بچے کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو اس کا جو مائنڈ سے کنیکشن دوبارہ لنکڈ ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے اس کو حاجت ہو رہی ہے، وہ پراپر پیشاب کر سکتا ہے. ادروائز ہوتا وہی ہے کہ لوگ جب خود بچے کو اٹھا کے تبندہ پیشاب کرواتے ہیں تو وہ چیز ویسے اب بچوں کو عادت سی بھی ہو جاتی ہے کہ آپ پھر ایک ہو جاتا ہے کہ عادت پڑ جاتی ہے، وہ پھر وہی ٹائمنگ ہو جاتی ہے، پھر اس طرح اس کے بعد وہ نہیں کریں. اور کہ اگر آپ ایک دن فرض کریں غفلت کرتے ہیں یا جیسے یہ جشن آزادی شو چل رہا ہے بچے بیڈ میں، تو آپ نہیں لے کے جاتے تو وہ پھر کر دے گا، کیونکہ وہ پھر آپ کی ٹائمنگ کے مطابق چلے گا. I think that's wrong.
اور یہ کہ جو ایڈلٹس کی بات کر رہے ہیں جو 3-4 کیسز ہمارے پاس ایٹ دا مومنٹ زیر علاج ہیں, خواتین ہیں 22, 23, 24 جو کہ زیر علاج ہے, جو کہ ہر روز بستر پہ پیشاب ان کو نکل رہا ہے. تو یہ وہی چیز ہے کہ جو ہے وہ کنڈیشننگ نہیں ہوئی, یا تو ماں باپ نے غفلت کی ہے یا پھر وہی اٹھا کے لے کے گئے ہیں, تو اب وہ چیز جو ہے وہ رجسٹر ہی نہیں ہو رہی دماغ میں, اور سوچ جو ہے وہ کافی پختہ ہو گئی ہے. تو ایک بات اور بیسیکلی ہم لوگ یہ فیل بھی نہیں کرتے, ہم لوگ بیماری کو بیماری سمجھتے بھی نہیں ہیں. ہم لوگ ہمیشہ اس کو ایک لوپ پول دیتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, حل ہو جائے گا. لیکن آپ بتائیے کب جب کوئی چیز جب کتنی ایکسٹریم پہ جاتی ہے تو فوراً آپ کو رجوع کرنا چاہیے اپنے معالج سے؟ دیکھیں یہ تو بہت ریئر ہے. کل میرے پاس جو ہے لنکن شائر سے ہمارے مریض آئے تھے, اور وہ کافی انہوں نے جگہ علاج کروایا ہے. تو وہ یہ کہ مریض تو یہی چاہتا ہے کہ اسے شفا ہو, لیکن پھر یہ معالج کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسے جو مشورہ دے رہا ہے وہ صحیح رہے. تو وہ پھر یہ کہ آپ اتنی سخت پرہیز بتائیں, اتنی سخت کنڈیشنز رکھیں مریض کے لیے کہ بیچارہ وہ اگر ایک چیز بھی نہیں کر سکتا تو وہ کہے گا جی میں نے علاج فیل ہو گیا میرے پہ. آئی تھنک مریض کے لیے آسانی پیدا کرنی آئی تھنک ہمارا کام ہے, نہ کہ اس کے لیے مشکلات پیدا کریں. بہت زبردست بات ہے. ناظرین آپ بالکل جانتے ہیں جتنے معالج ہوتے ہیں واقعی وہ آپ کے ہمدرد و ساتھی ہوتے ہیں, اور ان سے آپ نے آپ کو بات چھپانی چاہیے, بلکہ جیسے وہ بتاتے ہیں عمل بھی کرنا چاہیے. معالج کا بھی یہ کام ہے, حکیم صاحب بالکل صحیح فرمایا کہ وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو, نہ کہ آپ کے لیے زحمت بن جائے کہ آپ کو اتنی ڈیٹیل بتا دی جائے کہ آپ کے لیے زندگی جو ڈیلی روٹین لائف میں ڈسٹرب ہو جائے. اور واقعی یہ صرف ایک بات ہے, عام سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بستر میں پیشاب ہونا, لیکن یہ بات سینسیٹیو ہے کہ بڑے مریض بھی اس میں شامل ہیں. یہ بہت ہی ایک بہت زیادہ ایک جو ہے یہ بڑی بیماری ہے, اس کو آپ جو ہے لائٹ مت لیں کہ بس یہ ہوتا ہے. ایک دم میں سوال کچھ, لیکن ایک بات پوچھنا چاہوں گی, یہ ہوتا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی, تو کیا یہ ٹھیک ہوتا ہے؟ کچھ کیسز میں ہوتا ہے, جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ کیسز میں ڈیفینیٹلی نہیں ہوتا ہے. اور اب یہ کہ وہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا امبیرسمنٹ کی, میرے پاس ایک مریض ہے لندن میں, تو انہوں نے یہی چیز کی کہ پہلے وہ جب آئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیشاب رکتا نہیں ہے. انہوں نے بستر پہ, چونکہ دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, اس کے لیے ڈفرنٹ میڈیسنس ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی پیشاب رکتا نہیں ہے. تو علاج سارا کچھ تشخیص کرنے کے بعد تھوڑی جو بلیڈر کی ویکنیس ہے اس کے لیے علاج ہو رہا ہے. اب وہ جو لنک والی بات ہے وہ انہوں نے 3-4 مہینے کے بعد جا کے بتائی کہ جی ابھی بھی کبھی کبھی پیشاب آ رہا ہے, بستر پہ پیشاب نکل رہا ہے. ہم نے فائل چیک کی, مجھے کہ آپ نے تو کہا ہے کہ جی یہ پرابلم ہے, تشخیص بھی اس کے مطابق ہم نے کی ہے, کیونکہ جو مریض کہہ رہا ہے جو اس کی کیفیت ہے وہ تو پھر دن یو ہیو ٹو ورک آؤٹ کہ کیوں ہو رہی ہے. تو اب وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ علاج ہے. تو یہ وہ امبیرسمنٹ والی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کئی دفعہ چونکہ امبیرسنگ کنڈیشن ہے, لوگ پوری بات بتاتے نہیں, شائع فیل کرتے ہیں. جی بالکل. اور ان مریضوں کی جو ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے, تو اس میں اور کون کون سی معلومات جو ہے ان کو درکار ہوتی ہیں؟ جی ہمارے لیے ہوتا ہے یہ کہ پہلی اویسی چیز ہے کہ کتنے عرصے سے پرابلم ہو رہی ہے. چونکہ جیسے اکمل نے کہا ہے کہ جب آپ معالج کے پاس جائیں تو اپنی آپ کی بہتری ہے کہ آپ کوئی چیز چھپائے نہ, بیکاز آپ جتنی انفارمیشن دیں گے اتنا ہی ہمارا جو کیا کہتے ہیں تشخیص ہے اس میں مدد ملے گی. نبض اپنی جگہ پہ ہے, کیفیت اپنی جگہ پہ ہے, پر مریض جو بتاتا ہے وہ بھی 90% آف دا ڈائگنوسس ہوتی ہے. مریض کی جو ہسٹری ہے 90%. اچھا, آپ جیسے ابھی ینگ اور بچوں کا ہے, لیکن بوڑھوں میں بھی میں دیکھا وہ بھی اس طرح بستر پہ کر دینا, یہ شروع میں نہیں ہوتا ان کا, لیکن لاسٹ ایج میں آ کے ہو جاتا. ہاں لیکن اب دیکھیں نا کہ کیفیت وہی ہے, بستر پہ پیشاب نکل رہا ہے. اب ایک 6 سالہ بچہ کر رہا ہے اور ایک 60 سالہ بزرگ کر رہا ہے. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے ریزن سیم ہے؟ نو, کیفیت وہی ہے لیکن ریزن ڈفرنٹ ہے. تو اب یہ معالج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ تشخیص کے مطابق دوائی دے, اور اب اسی جو بچے کی دوائی ہے وہ ڈفرنٹ ہے, جو بزرگوں کی دوائی وہ ڈفرنٹ ہے. بزرگوں میں اور بھی پرابلمس ہوں گی, انہیں مد نظر رکھنا پڑے گا. بچے میں اور پرابلم نہیں ہوگی, صرف ایک پرابلم ہوگی. تو یہ اٹس ویری 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 انٹرسٹنگ جب آپ تشخیص کرتے ہیں کہ آپ نے کہاں پہ جو ہے کون سی میڈیسن اپلائی کرنی ہے. تو معالج کے لیے جو ہے انفارمیشن جتنی آپ دیں گے اس سے اتنی ہی آپ کے لیے بہتر ہے. تو اب جیسے یہ کنڈیشن آتی ہے ہمارے پاس, ہمیں یہ جاننا ہے کہ کتنے عرصے سے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کوئی درد ہوتی ہے, کوئی تکلیف ہوتی ہے پیشاب کرتے وقت, کتنی بار پیشاب کرتے ہیں 24 گھنٹے میں. اگین وہ جو ہم بات کر رہے تھے اسٹریس انکانٹیننس کی, کہ اگر آپ کھانستے ہیں یا کیا کہتے ہیں سنیزنگ کرتے ہیں, چھینکتے ہیں تو پیشاب نکل جاتا ہے, یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے. کتنی دیر آپ پیشاب ہولڈ کر سکتے ہیں, یہ